السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ وأتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا بعدا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حتى تؤمنوا بالله وحده الحاد کی روشن آگ ہوئی، کفر کے شعلے بھڑکے ہیں۔ میں پیام براہیم لے کر گلزار بنانے آیا ہوں۔ شرک و بدعت کی اس دم توڑتی اندھیری راتوں میں۔ السلام علیکم۔ بہر یو گاڑی ولاړ دی 4731 نمبر دی، الټو ده. هغه کور مخې ته یې ودرولې ده، کور نه زنانه ګاډي وزي بهر ته، هغې به چې دا ګاډی دی اخوا کړي. الټو موټر 4721 چې د چا وي مهرباني وکړئ هغه لاړ شئ، هغه ګاډی دی کور مخې نه اخوا کړي. الله دې اجر درکړي. شرک و بدعت کی اس دم توڑتی اندھیری راتوں میں، میں توحید و سنت کے دیپ جلانے آیا ہوں۔ ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات والا صفات کے لیے، درود و سلام ہادی کائنات فخر موجودات فخر رسولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ ذی الحج ہم سب پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ ماہ مبارک ہم سب کو ایک شخصیت ایک ذات کی یاد دلاتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی ہمیں ایک نسبت یاد دلائی ہے۔ سورہ حج میں رب العالمین نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ فرمایا آؤ موحدو، اللہ کی محبت کی راہ میں ویسے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تم اپنی نسبت یاد کرو، تم کوئی عام بندے تو نہیں ہو، تم ابراہیم کے بیٹے ہو۔ کس کے بیٹے بولو ذرا، بولو لب کھولو ذرا۔ شاہ صاحب آپ کو گرم کر گئے، آپ پھر نرم پڑتے جا رہے ہیں۔ ابھی تو آپ نے بہت کچھ سننا ہے علماء کرام سے۔ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ التسلیم کے۔ رب العالمین نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، آؤ اللہ کی محبت کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، لیکن جہاد ویسے کرنا ہے جیسے تمہارے باپ ابراہیم نے جہاد کیا ہے۔ وہ دیکھیے کہ جناب ابراہیم اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن بولتا ہے اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ابراہیم نے اپنی برادری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہی، اور میری برادری کے لوگوں، میں تم سے بھی اعلان برات کرتا ہوں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بھی اعلان برات کرتا ہوں. چاہے تم کسی پتھر کی، حجر کی، شجر کی، قبر کی، جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. وَكَفَرْنَا بِكُمْ، اور اس بات سے میں بھی اعلان برات کرتا ہوں کہ تم میرے نہیں، میں تمہارا نہیں، اس لیے کہ تم ہر جائی بن کے آئے ہو اور میں یک جائی بن کے جینا چاہتا ہوں. تم شدائی اور تم حلوائی بن کے جینا چاہتے ہو، میں شدائی بن کے جینا چاہتا ہوں. تم در در پہ سر جھکانے والے بن کے جینا چاہتے ہو، میں اللہ ہی کے سامنے سر جھکانے والا بن کے جینا چاہتا ہوں. پھر فرمایا، اے میری برادری اور میری قوم کے لوگوں، یاد رکھو میرے درمیان اور تمہارے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. میں تم سے دشمنی رکھوں گا، بغض رکھوں گا، اور تم بھی مجھے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا کرو گے. میری اور تمہاری دشمنی شروع ہو چکی ہے. پھر فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، میری اور تمہاری دوستی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب تم ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، مشکل کشا مانو تو، ایک سب بولو، مشکل کشا مانو تو، حاجت روا مانو تو، بگڑی بنانے والا مانو تو، کارساز و دستگیر مانو تو، ساری کائنات کا نظام چلانے والا مانو تو، ایک اللہ کو. آئیے پھر مجھے کہنے دیجئے، اقبال کے الفاظ میں وہ کہتا ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے، آل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بزرگ اس آواز کو لے کر گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، شہر شہر، نگر نگر، ایک ایک جگہ پہ جا کے اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں، ملت ابراہیم کو فالو کرنے والے ہیں. جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی وحدانیت منوا کے چھوڑیں گے، اس کی الوہیت منوا کے چھوڑیں گے، اور شرک و بدعت کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو پھر یہیں سے وقول. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم.